رات کے آخری پہر حسان میز پر بیٹھا تھا، سامنے بند لیپ ٹاپ اور چاروں طرف وہ نوٹس جو کبھی اس کے خوابوں کا حصہ تھے۔ یعنی کہ رات کا آخری پہر تھا، وہ سینٹر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چاروں طرف وہ نوٹس تھے جس میں اس نے جو ہے نا اپنے دیواروں پہ لگا کیلنڈر مہینے ختم ہو چکے تھے اور اس نے خود سے سرگوشی کی۔ پتہ ہی نہیں چلا سال گزر گیا اور میں وہیں کھڑا ہوں، کوئی اچیومنٹ نہیں میں نے حاصل کی۔ وقت کبھی رکتا نہیں پر انسان اکثر ٹھہر جاتا ہے۔ کل کا انتظار کرنے والے اکثر زندگی بھر انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ حسان کے دوست اب اپنے خوابوں کے پیچھے تھے۔ کسی نے اپنا سٹارٹ اپ بنا لیا تھا، کسی نے فری لانسنگ شروع کر دی، کسی نے باہر کے ملک میں ایڈمیشن لے لیا، اور وہ ابھی بھی میں کل سے شروع کروں گا اس لائن پہ جو ہے نا اپنی یہ لائن یعنی کہ اس تھاؤٹ اس سوچ میں وہ ابھی بھی سٹل قید تھا کہ میں کل سے شروع کروں گا۔ ایک دن اس کے استاد نے کلاس میں کہا، جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ قسمت کی شکایت بھی کھو دیتا ہے۔ یہ جملہ دل میں پیوست ہو گیا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر میں اپنے خوابوں کے ساتھ سلوک کیوں کر رہا ہوں جیسے وہ انتظار کر سکتا ہے، جیسے وہ انتظار کر سکتے ہیں۔ وقت چپ ہے مگر بدلہ لے لیتا ہے۔ جو آج کا حق ادا نہیں کرتا کل اس کا انتظار نہیں کرتا۔ زندگی ان کے لیے رکتی نہیں جو خود رک جاتے ہیں۔ صبح ہوئی، حسان نے پہلی بار موبائل نہیں دیکھا، ادروائز اس کی مارننگ موبائل سے ہی سٹارٹ ہوتی تھی۔ وہ اٹھا، اس نے وضو کیا، نماز کے بعد خود سے بولا، اب بس، اب میں کل نہیں آج شروع کروں۔ ڈائری میں لکھا، آج کا دن میرا فیصلہ کرے گا کہ میں زندگی جیتوں گا یا وقت مجھے ہرا دے گا۔ اللہ نے وقت کو سب کو برابر دیا ہے مگر فائدہ اس نے اٹھایا ہے جس نے وقت کو عبادت سمجھا۔ تمہارا وقت تمہارا امتحان ہے، اگر تم نے اسے ضائع کیا تو تم نے خود کو ضائع کر دیا۔ حسان نے پڑھنا شروع کیا، ہر دن ایک نئی ٹاسک۔ تھکن آتی تو قرآن کھول لیتا۔ ایک دن یہ آیت نظر آئی، وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی مسکرایا اور بولا، اب سمجھ آیا خواب دعا سے نہیں کوشش سے پورے ہوتے ہیں۔ جو شخص وقت کا احترام کرتا ہے اللہ اس کی محنت میں برکت ڈال لیتا ہے۔ تمہارا خواب تمہیں اس وقت ملتا ہے جب تم اس کے لیے جاگتے ہو۔ کامیابی راتوں رات نہیں آتی، یہ راتوں کی قربانیوں سے آتی ہے۔ حسان اب ٹوٹلی بدل گیا تھا۔ اب وہ کیلنڈر نہیں دیکھتا تھا بلکہ ہر دن کو اپنی نئی زندگی سمجھتا تھا۔ وہ دوستوں سے کہتا، وقت سب کو برابر ملا ہے لیکن منزل انہی کو ملی ہے جنہوں نے اس وقت کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، اللہ کے نام سے اپنا جو ہے نا فیوچر پلاننگ سٹارٹ کیا ہے۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا، اگر تم نے اس کے ساتھ وفا کی تو وہ تمہیں تمہارا مقام دے گا، ورنہ تم عمر بھر سوچتے رہ جاؤ گے، کاش میں نے اس وقت آغاز کیا ہوتا، کاش میں نے جو ہے نا اس ٹائم کو جو ہے نا سمجھا ہوتا کہ میری لائف کا کتنا امپورٹنٹ ون ٹائم ہے جو میں نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ اب حسان کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ہر صبح وہ وقت پر اٹھتا، کام پر بیٹھتا، لیکن اب ایک نیا مسئلہ تھا، ایک نئی پرابلم تھی کہ رزلٹ نہیں آ رہے تھے۔ حسان کا سفر شروع ہو چکا تھا، ہر صبح وقت پر اٹھتا، کام پر بیٹھتا، لیکن اب نئی پرابلم تھی کہ رزلٹ نہیں آ رہے تھے۔ ہفتے گزر گئے مگر اس کی پوسٹ پر ویوز نہیں، اس کی محنت پر واہ نہیں۔ لوگ کہتے، بھائی اتنی محنت کا کیا فائدہ، کچھ بدلا ہی نہیں۔ رات کا آخری پہر یعنی کہ جو سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے تہجد کا، اس ٹائم 12-1 بجے، حسان میز پر بیٹھا تھا، سامنے بند لیپ ٹاپ اور چاروں طرف وہ نوٹس جو کبھی اس کے خوابوں کا حصہ تھے۔ دیوار پر لگا کیلنڈر مہینے ختم ہو چکے تھے اور اس نے خود سے کچھ کنورسیشن کی تھی، کچھ اس کی سرگوشی تھی۔ پتہ نہیں چلا سال گزر گیا اور میں وہیں کھڑا ہوں۔ وقت کبھی رکتا نہیں پر انسان اکثر ٹھہر جاتا ہے۔ کل کا انتظار کرنے والے اکثر زندگی بھر انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ حسان کے دوست اپنے خوابوں کے پیچھے تھے۔
کسی نے اپنا اسٹارٹ اپ بنا لیا, کسی نے فری لانسنگ شروع کر دی, کسی نے باہر کے ملک میں ایڈمیشن لے لیا. حسان ابھی بھی میں کل سے شروع کروں گا یہ والی سوچ میں قید تھا, اور اس نے اپنا جو ہے نا 1 سال 2 سال اسی سوچ میں جو ہے نا گزار دیے کہ نہیں اب میں کل سے کروں گا, اچھا میں پرسوں سے کروں گا, 1 ہفتے کے بعد کروں گا, مہینے کے جو ہے نا شروع میں کروں گا, یا میرا یہ جو ہے نا یہ ڈسپلن لائک میرا یہ اسکیجول ہے پورے سال کا. اس نے جو ہے نا اپنی اسی سوچ میں جو ہے نا پورا سال گزار لیا تھا. ایک دن اس کے استاد نے کلاس میں کہا, جو شخص وقت کی قدر نہیں کرتا وہ قسمت کی شکایت بھی کھو دیتا ہے. یہ جملہ دل میں پیوست ہو گیا. وہ پوری رات جاگتا رہا, سوچتا رہا کہ آخر میں اپنے خوابوں کے ساتھ سلوک کیوں کر رہا ہوں جیسے وہ انتظار کر سکتے ہیں. تو چپ ہے مگر بدلہ لیتا ہے. جو آج کا حق ادا نہیں کرتے کل اس کا انتظار نہیں کرتا. یعنی کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا کل اس کا انتظار نہیں کرتا. زندگی ان کے لیے رکتی ہے جو اپنا جو ہے نا وہیں پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنا کل سے سٹارٹ کرنا ہے, اپنا وہیں پہ جو ہے نا فل سٹاپ لگا لیتے ہیں, زندگی اس کے لیے رک جاتی ہے. اور جو اپنی زندگی میں فردر لائک کچھ نہ کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے زندگی بھائی جو ہے نا کنٹینیو ہے, جو ہر وقت لرننگ کی طرف رہتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم سبحان کہہ رہی ہوں, حسان کی طرف آتے ہیں. صبح ہوئی, حسان نے پہلی بار موبائل نہیں دیکھا, ادروائز اس کی مارننگ موبائل سے سٹارٹ ہوتی تھی. وہ اٹھا, وضو کیا, نماز کے بعد خود سے بولا اب بس, اب میں کل نہیں. اپنی ڈائری میں اس دن لکھا, آج کا دن میرا فیصلہ کرے گا کہ میں زندگی جیتوں گا یا وقت مجھے ہرا دے گا, ٹھیک ہے. اس نے وہ یعنی کہ وہ ڈائری جس پہ وہ اپنا ڈیلی بیس پہ پلاننگ لکھتا تھا, اپنا جو اس نے اپنا گول ویژن رکھا تھا, اس پہ اس نے یہ جو ہے نا لائن لکھی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی, ٹھیک ہے. تو بہت ہی اچھی کچھ لائنز ہے کہ اللہ نے وقت سب کو برابر دیا ہے مگر فائدہ اسی نے اٹھایا ہے جس نے وقت کو عبادت سمجھا. تمہارا وقت تمہارا امتحان ہے, اگر تم نے اسے ضائع کیا تو تم نے خود کو ضائع کیا. حسان نے بھرنا شروع کیا, ہر دن ایک نئی ٹاسک. تھکن آتی تھی تو قرآن کھولتا. ایک دن یہ آیت اسے نظر آئی, وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. جو آیت میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, یہ ایک اگر آپ اپنی زندگی کا آبزرویشن کرتے ہو یا ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہو, سین کرتے ہو, تو واقعی جس کی آپ نے آج تک کوشش کی ہے وہ چیز آپ نے اچیو کی ہے. ہاں اس ٹائم پہ نہیں کی لیکن وہ چیز مل گئی ہے. اب وہ چاہے آپ نے پازیٹیو وے سے اس چیز کو اختیار کیا, نیگیٹو وے سے اختیار کیا, یا اللہ پاک کی پلاننگ سے ملی ہے, لیکن ملی لازمی ہے. تو یہ جو ہے آیت ہے یہ آپ کی اس چیز کو بھی جو ہے نا کلیئر کر دیتی ہے کہ جس چیز کی آپ کوشش کرتے ہو. تو فرسٹ آف آل تو بھائی ہم کوشش کچھ بڑا کرنے کی کرنا تو دور کی بات ہے, ہم سوچتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم یہ سوچتے کہ پتہ نہیں سوچنے میں بھی ٹیکس لگتا ہے. خیر وہ اب جو ہے نا مسکرایا اور بولا اس آیت کو دیکھ کے, اب سمجھ آیا خواب دعا سے نہیں کوشش سے پوری ہوتے ہیں. جو شخص وقت کا احترام کرتا ہے اللہ اس کی محنت میں برکت ڈالتا ہے. تمہارا خواب تمہیں اس وقت ملتا ہے جب تم اس کے لیے جاگتے ہو. کامیابی راتوں رات نہیں آتی, یہ راتوں کی قربانی سے آتی ہے. حسان اب ٹوٹلی بدل گیا تھا. اب وہ کیلنڈر نہیں دیکھتا تھا بلکہ ہر دن کو اپنی نئی زندگی سمجھتا تھا. وہ دوستوں سے کہتا تھا وقت سب کو برابر ملا ہے لیکن منزل انہی کو ملتی ہے جنہوں نے اس وقت کو اللہ کے نام سے سٹارٹ کیا. جس نے اپنا جو ہے نا وقت جو ہے اللہ کی نام سے سٹارٹ کیا, قرآن پاک کی تلاوت سے کوئی بھی جو ہے نا اپنا کام سٹارٹ کیا, یا صدقہ خیرات جو ہے نا دے کے اپنا کام سٹارٹ کیا, تو وقت کبھی واپس نہیں آتا. اگر تم نے اس کے ساتھ وفا کی ہے تو وہ تمہیں تمہارا مقام دے گا, ورنہ تم عمر بھر سوچتے رہ جاؤ گے کاش میں نے اس وقت کا آغاز کر لیا ہوتا. حسان کا سفر شروع ہو چکا تھا. اب اس نے اپنی نئی جرنی سٹارٹ کر لی تھی. ہر صبح وہ وقت پر اٹھتا, کام پر جو ہے نا بیٹھتا, لیکن اب ایک نیا مسئلہ تھا, نتائج نہیں آ رہے تھے. یعنی کہ رزلٹ اس کو نہیں مل رہا تھا. وہ اپنی ایفرٹ کر رہا تھا 100% جو ہے نا اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اپنا ڈٹرمینیشن تھا, اس کا فل فوکس تھا, لیکن اس کو رزلٹ نہیں تھا مل رہا. ہفتے گزر گئے مگر اس کی پوسٹ پر ویوز نہیں آ رہے تھے, اس کی محنت پر واہ واہ نہیں ہو رہی تھی. لوگ کہتے بھائی اتنی محنت کا کیا فائدہ, کچھ بدلا ہی نہیں. اور وہ بس مسکرا کر چپ رہ جاتا, دل میں کہتا
میں اب لوگوں کو نہیں اپنے رب کو جواب دوں گا. کامیابی ہمیشہ شور سے نہیں آتی, کبھی کبھی وہ خاموشی میں پروان چڑھاتی ہے. لوگ تمہیں اس وقت پہچانیں گے جب تم اپنی پہچان خود بناؤ گے. رات کے 2 بجے سب سو چکے تھے, لیکن حسان اب بھی بیٹھا تھا. اکثر ایسا ہوتا کہ آنکھوں میں نیند نہیں مگر دل میں آگ. کبھی تھکن سے سر میز پر رکھ دیتا, کبھی پانی کے گھونٹ کے ساتھ جو ہے نا پانی کے سپ لیتا اور خود سے کہتا یہی وقت ہے جو باقیوں کو ہرا دے گا. ایک دن اس کی ماں آئی اور بولی بیٹا تو اتنا تھک کیوں جاتا ہے, آرام کر لے. وہ مسکرایا اور بولا امی آرام بعد میں, ابھی خوابوں کو جگانا ہے. جب سب سو جاتے ہیں تب اللہ جاگنے والوں کے نصیب لکھتا ہے. جو تھک کے رک گیا وہ ہار گیا, جو گر کے اٹھا وہ جیت گیا. تمہاری محنت کو اللہ دیکھ رہا ہے, دنیا کو بھی وقت لگے گا یہ سمجھنے میں. کتنے دن گزر گئے, نتائج ابھی بھی نہیں آئے, رزلٹ ابھی تک نہیں آیا حسان کا, یعنی کہ جو بھی اس نے ایفرٹ کی تھی. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں غلط راستے پر ہوں. اسی وقت اس نے قرآن کھولا اور اس کی نظر پڑی ان مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. دل بھر آیا, اس نے آنکھیں بند کی اور کہا اللہ میں بس تیرے لیے محنت کر رہا ہوں, اگر دیر بھی ہو جائے گی میں رکوں گا نہیں. کامیابی کبھی جلدی نہیں آتی, وہ صبر کا امتحان لے کر آتی ہے. تمہیں لگتا ہے دیر ہو رہی ہے پر دراصل تم تیار ہو رہے ہو کسی چیز کے لیے. اب حسان نے سوشل میڈیا بند کر دیا, نہ کمپیریزن کیا اپنا کسی کے ساتھ, نہ اس نے جیلسی کی, نہ اپنا اس نے جو ہے نا حسد والی سائڈ پہ گیا. صرف ایک